آپ نے کیوں چوز کیا اکیلے رہنا جب آپ وین یو بیکیم اے سنگل مدر؟ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے کیوں نہیں؟ بیکاز اکیلے رہنا بہت ٹف ہوتا ہے. میرے لیے آسان تھا اگر میں دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتی، بیکاز میرا اور میرے فادر کا جو ریلیشن شپ تھا، کمیونیکیشن نہیں تھی ہماری. میں سوری آپ کو بیچ میں کٹ کروں، اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت سی خواتین جب اس اسٹیج سے گزرتی ہیں تو ایک نیچرل وہ ہوتا ہے کہ نہیں ماں باپ کے ساتھ ہی رہو. میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ان سم کیسز اٹس بیٹر کہ لڑکیاں اکیلی رہیں؟ ان مائی کیس اس سے کنٹینیو کر کے اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کرنا. میں جانتی تھی کہ کیونکہ جب یہ ہوا تبھی مجھے لگا کہ مجھے اب بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا، دیٹ وے کہ پیپل ول اپروچ می. اور لیکن میری پرائیورٹی اور میرے سامنے میری بیٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. سو آئی ہیڈ فرینڈز who would support me and encourage me to go on in life. And بہت، بلکہ میری ایک دوست کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں، سیما. she said اب تمہیں بایونک وومن بن جانا ہے، تم اب اس چیز کو اپنی انرجی بناؤ، جتنا تم اس کو سوگ بناؤ گی اتنا تم نیچے دبتی جاؤ گی. تو وہ میرے لیے بڑے انکریجنگ تھے. اور میں نے واقعی اس کے بعد ایک یہ بھی سبق سیکھا کہ آپ جتنے سیڈ ہوں لائف میں، آپ وہی ٹائم ہوتا ہے اٹھ کے کھڑے ہونے کا. ٹرو. جب آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ گر جائیں بس. تو وہی کیا میں نے. اور اس کے بعد تنہائی پریشان کرتی تھی، اس طرح کے کیسز بھی ہوتے تھے، لیکن آئی کیپٹ مائی سیلف اسٹرانگ بیکاز میں اپنے بچوں تک کا ایکسیس کسی ایسے شخص کو نہیں دینا چاہتی تھی جو ایک اچھا ہسبینڈ تو ہو لیکن اچھا فادر نہ بنے. تو اس لیے فائنینشلی آئی یوز ٹو فیل کہ یہ مجھے کمانا ہی پڑتا ہے تو مجھے اپنے بچوں کو اتنا چھوڑنا پڑتا ہے نا. اس حوالے سے پھر میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار آئی شوڈ گیٹ میرڈ ایٹ لیسٹ آئی بی somebody's responsibility. اینڈ مجھے کام اتنا نہیں کرنا پڑے گا. تھکاوٹ آ جاتی تھی؟ تھکاوٹ بھی نہیں آتی تھی. اچھا. نہیں، میں تھکتی بھی نہیں تھی، نیند بھی نہیں پوری ہوتی تھی، سب چیزیں اپنی جگہ، they were all fine. مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میں بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی تھی. I wanted to hug them, I wanted to cuddle. بس ویکینڈ ہوتا تھا اس پہ میں انہیں لے کے جاتی تھی باہر اور وہ ہم ٹائم گزارتے تھے ساتھ. چاہے جتنے بجے بھی میں آئی ہوں انہیں میں سندھ باد لے کے جاتی تھی، پھر کھانا ہم ساتھ کھاتے تھے، سوتے ساتھ تھے. تو ان دنوں تو خیر فرائیڈے ہوتا تھا تو تھرسڈے وڈ بی آر فن ٹائم ٹوگیدر. تو مجھے اس وقت پھر فیل ہوتا تھا کہ نہیں، مجھے سوچنا چاہیے کہ آئی شوڈ سیٹل ڈاؤن. لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا، مجھے ایک یہ فیئر بہت تھا میرے اندر کہ اف آئی میری سم ون مائی ایج، میری بچیاں کل بڑی ہوں گی تو he might not be a good father، یا اس کی نیت اگر بری ہوگی میری بیٹیوں کے لیے تو میں تو مر جاؤں گی. تو دین مائی ہسبینڈ، I did a serial for him. He had a production house, Nucleus. تو he fell for me and میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی somebody who has children and پتہ نہیں انصاف کر پائیں گے یا نہیں. بٹ وہ اتنا گریجول تھا سب کچھ کہ بچے اٹیچ ہو گئے اور مجھے اندر سے آواز آنے لگی کہ ہے. بٹ ری ایشورنس میں نے کوئی 2 سال کا ٹائم لیا، سوچا. اور ہم جاتے تھے، بچوں کو باہر لے کے بھی جاتے تھے اور میں آبزرو کرتی رہی. تو اس کے بعد پھر ہی کیپٹ پرپوزنگ می. اینڈ ان کی بھی ان کی وائف سے سپریشن ہوئی تھی. their relationship was over for last 10 years. اوکے. تو وہ بھی اسی طرح سے ان کے اپنے بچے؟ ہاں، ان کے 2 بیٹے ہیں. ان سے آپ ملتی تھیں؟ کبھی ملی تھیں ان سے؟ نہیں، ان سے میری ایک ہی ملاقات ہوئی when they came to know that I want to marry him because he was a rich man, he had a big house. So everyone felt insecure کہ میری اپنی انڈسٹری کے لوگ، مجھے بہت لوگوں نے فون کر کے کہا، بہت بڑے بڑے نام، کہ شادی کے بعد زندگی تو بڑی سیکیور ہو گئی ہوگی. اور مجھے بڑا دکھ ہوا، بٹ اٹس اوکے، دس از ہاؤ پیپل آر. 2 سال لگائے انہوں نے آپ کے پیچھے، آپ 2 سال تک ان کو صبر کا ان کا آزمایا آپ نے. تو کیوں، what were you hesitating about? What were the main 2-3 things جو آپ کو یہ ہاں کہنے سے روک رہی تھی؟ پھر کیا ہوا جس نے ہاں کہلوایا؟ ایک تو یہ تھا کہ وی ہیو اے ہیوج ایج ڈفرینس. اوکے.
ٹھیک ہے. That was a concern for you. It was a concern for me. آپ کو mental compatibility لگتی تھی ان سے؟ یہ بالکل تھی. لیکن مجھے لگتا تھا کہ what if somewhere in life, you know, I change because of his age, because now he's active, he's okay, he's fine. I'm okay because by the time he becomes my age, I become his age, and he'll be much older. So what if I start feeling ashamed, or if I start hesitating, or if I start avoiding him or change with him? تو مجھے اپنے بارے میں یہ ری ایشورنس چاہیے تھی کہ اگر میں یہ رسپانسبلٹی لوں, میں تو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں دیٹ ہی بی اے گڈ فادر, لیکن مجھے خود بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں اس چیز پہ پوری اتروں گی یا نہیں, اس سائڈ کا میں نبھا سکوں گی یا نہیں. تو جب مجھے لگا کہ یہ ایک اسپریچول کنیکشن بنتا جا رہا ہے, اینڈ آئی لو ہیم اینڈ ہی لوز می ٹو دی ایکسٹریم, اینڈ مائی ڈاٹرز لو ہیم, تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ. اینڈ جب وہ بھی کمفرٹیبل ہو گئیں, ان سے بھی میں نے پوچھا, سو دے سیڈ یس وی لائک ہیم. اینڈ تو ٹوڈے آئی کین سے دیٹ اٹ واز دا بیسٹ ڈیسیژن آف مائی لائف. ہی واز اے ویری گڈ فادر. آئی ہیو 2 more daughters from him, اینڈ ان چاروں کی بانڈنگ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے آپس میں کہ لگتا نہیں. اور یا تو سب سے ایکولی پیار کرتے ہیں. حیا سے وہ سب سے زیادہ اٹیچڈ ہیں, بیکاز حیا سے سب سے زیادہ اٹیچڈ ہیں. بلکہ ایٹ ٹائمز آئی یوز ٹو گیو اپ کہ نہیں یہ سنتی نہیں ہے, یہ اس طرح اس نے پوچھا نہیں. آئی واز ویری پرٹیکولر. سنگل پیرنٹس ہو جاتے ہیں اسپیشلی مدرس, تو ہی یوز ٹو سے کہ نہیں آپ دیکھیے گا. اور ان کی اسی فیتھ نے آج ماشاء اللہ دونوں سیٹلڈ ہیں, دے ہیو گڈ ہسبینڈس, گڈ فیملیز. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ایک ماں کو چاہیے ہوتا ہے آفٹر آل دا اسٹرگل اینڈ آل دا ٹف جرنی. اگر اس کا انجام یہ ہو تو پھر شکر ہی شکر ہے. بس سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنی آنیسٹلی یہ باتیں شیئر کی ہیں, بیکاز آئی تھنک اٹ از سو امپورٹنٹ. ہم لوگ بڑا وہ رومانٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن ایکچوئل پریکٹیکل یہ کنسرنز ہوتے ہیں جو کسی بھی ریلیشن شپ میں یا 2 لوگوں کے درمیان آ سکتے ہیں. جو آپ نے آج بات بولی ہے, شاید میں نے کبھی سوچا نہیں کہ ہاں اگر ایج ڈفرینس اتنا ہو تو صرف ہم مرد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن عورتوں کو بھی کنسرن ہو سکتے ہیں یا کسی ایک کو بھی کنسرن ہو سکتے ہیں کہ میں اس ریلیشن شپ میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, تو کیا میں اپنے حصے کی ڈیوٹی اس طرح نبھا سکوں گا یا نبھا سکوں. دس از سم تھنگ سو امیزنگ دیٹ یو شیئرڈ, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو فار دیٹ. بیکاز مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کے شاید دلوں میں یہ بات ہو, لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے ہوں. آج آپ کی بات سن کے ان کو حوصلہ ہوا ہوگا, وہ بہت کلیئرلی اس چیز کو فیس کر کے ڈیسائڈ کر پائیں گے کہ ہاں ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا. کیونکہ آپ کو کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ دوسروں کا بھی حوصلہ بنے اور وہ بھی ان چیزوں کو فیس کر سکے. اور جب آپ فیس کر لیتے ہیں تو پھر کہنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کے جو فیئرس تھے سارے, جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ویلڈ تھے, وہ ایک لڑکا یا لڑکی کسی کے بھی ہو سکتے ہیں ان اے میرج, اینڈ وداؤٹ ایج ڈفرینس یا کسی بھی کمپلیکسٹی ہو سکتی ہے میرج کی. آپ کیا کہیں گی کہ جب ایسے فیئرز ہوتے ہیں اوور دا ٹائم, آپ کو لگا کہ بے بنیاد تھے یا بے بنیاد نہیں تھے, چیزیں ہوئیں, آپ نے ان کو چیلنج کو فیس کیا, یہ اوور کیم, واٹ وڈ یو سے جب ایسے کنسرنز ہوتے ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے, اور ہر طرح سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہیے اپنے آپ کو کہ یس, اور وہ آواز آپ کی اندر سے روح سے کہیں آتی ہے جب آپ اس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لائک میرے لیے یس کا سائن یہ تھا فار ہیم دیٹ وی آل فیلٹ ویری ہیپی ود ہیم. یو نو, ان کے ساتھ ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا, ایک وی یوز ٹو فیل سیکیور اینڈ لائک یو نو ایک فیملی اپنے گھر کے مرد کے ساتھ فیل کرتی ہے. تو وہ فیلنگ شروع ہو گئی تھی. اینڈ دین ہز چلڈرن کیم اپ ود دا تھنگ کہ یو نو یو نیور, obviously they didn't know me, so it's but normal کہ she's after your money and all that. تو they had a meeting with me. اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ بیٹھی, ان سے ملی, اور میں نے ان سے کہا کہ they asked me that what is the reason you want to marry him, what is the reason you want to marry him. میں نے کہا I love him, you know, I'm marrying him for my daughters because I feel he can be a good father. And love کا کیا ریزن ہو سکتا ہے. سو ان کو
تھوڑا سا یہ فیئر تھا اینڈ جو کہ اس کے بعد دور ہو گیا, اور اب ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. مطلب مجھ سے وہ بہت پیار کرتے ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے بڑے بیٹے مجھ سے پوچھتے ہیں, بیکاز جو ان کا ہے وہ ان کا ہے. آئی ڈڈ ناٹ ٹچ دیٹ. آبویسلی بچوں کا جو حق ہوتا ہے وہ, ہاں میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ واٹ آئی ڈیڈ فار مائی ایلڈر ڈاٹرز, پوری زندگی کما کے, اب شاید مجھ میں وہ ہمت نہ ہو کہ میں چھوٹیوں کے لیے وہ سب کر سکوں. آئی ٹرائی, لیکن ان کے لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا. تو دین آبویسلی جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے بیٹیوں کے لیے کیا, یہ گھر بنایا جس میں ہم رہ رہے ہیں.